اب زبان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہی بات ہے کہ دونوں کی زبان کو سب سے پہلے ادبی ہونا چاہیے۔ ایک بات جو یہاں میں اضافہ ابھی صاحب کرتا چلوں، وہ عام طور پر یہ ہمیں کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے شعر تو ظاہر ہے کہ لفظوں سے بنتا ہے اور اس میں لفظوں کی ترتیب کا اور لفظوں کی در و بست کا اور بندش کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن نثر میں ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ادبی صنف ہو، اگر وہ ادبی ہے تو اس میں زبان ایک میڈیم کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے مثال کے طور پر کہ مرزا اطہر بیگ ہوں یا قرۃ العین حیدر ہوں یا آپ مثال کے طور پر عبداللہ حسین ہوں، تو کیا ان کے ہاں زبان کا کوئی تخلیقی استعمال نہیں ہے؟ یا منٹو کی جو بظاہر سادہ ترین نثر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بعض جو اوقات کھردری آخری بھی لگتی ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کھردری اگر تو مثال کے طور پر آپ کے میں وہی کہہ کرداروں رہا ہوں کا کہ اپنے ت- بعض اوقات ت- کھردری لگنے کے باوجود اس میں ادبی جو خوبیاں ہیں وہ موجود ہیں، جی جی، اعلیٰ درجے کی۔ اس میں آپ سرچ کرتا ہوں نا کہ منٹو کی ہمیں لگتا ہے کہ منٹو کی تو سادہ ترین نثر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے میمن صاحب نے نا اپنے ترجمے پہ مضمون میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ گورمکھ سنگھ کی وصیت ایک افسانہ ہے۔ تو گورمکھ سنگھ کی جو آخری جملے ہیں دو، وہ انہوں نے کوٹ کیے، وہ ترجمے کے حوالے سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سردار جی کرے اپنا کام، تو جواب دیتا ہے اس کا بیٹا کہ جی، تو کہتا ہے کہ پھر کر دے معاملہ جج صاحب کا ٹھنڈا، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے تمہاری مرضی۔ اب وہ میمن صاحب کہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ گورمکھ سنگھ کا لڑکا جو ہے وہ شامل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بس وہیں اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دینی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو یہ تو بڑا عام سی بات ہے پھر تو۔ لیکن اگر وہ اپنی بے بسی میں یہ کہہ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کہ کہ جیسا 8 آپ بندے سمجھیں۔ کھڑے ہوئے ہیں ڈھاٹا باندھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں جیسے جی آپ چاہیں؟ تو اب پھر یہ ایک پیچیدگی پہ، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کیسے میں ترجمہ کروں اس کا؟ کیا میں اسے ایک سنگ دل انسان کی کہ جو اس کو باپ کی روایت کا تو پاس ہے، لیکن اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو میں دینے آیا ہوں اس کی پوری خاندان کو جلایا جانا ہے زندہ، تو یہ کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، جیسے تمہاری مرضی، جی ہاں، لیکن جیسے تمہاری مرضی میں یہ ابہام کیا کرتا ہے؟ گورمکھ سنگھ کے بیٹے کی شخصیت کو پیچیدہ بناتا ہے۔ بہت اب اچھا۔ بظاہر اس میں جو وسائل ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں تو وہ وسائل میں تشبیہ استعارہ ہو یا کچھ اور ہو وہ تو نظر نہیں آتا، جی ہاں، لیکن زبان کا تخلیقی استعمال ہے۔ جیسے میر صاحب نے، آپ جانتے ہیں نا کیا کیا کچھ میں جی کیا جی تھا، ایسے ہی۔ تو وہ اب وہ بظاہر تو سادہ سا لفظ ہے نا، کیا کیا کچھ، اس میں تو کوئی ہاں تشبیہ استعارہ نہیں ہے، لیکن وہ جو امکانات سارے اس سے کیا کیا کچھ سے پیدا ہوئے، تو یہ جو ہے نا جیسے تمہاری مرضی سے، تو زبان کا جو حسن استعمال ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں وہ لوگ جو ادب کو اور عام تحریر کو مختلف رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ضرور اس بات کا نشاندہی کرتے ہیں کہ ادب میں ایک ابہام ہونا چاہیے، اور ابہام آتا ہے سب کچھ بیان نہ کرنے سے، بلکہ ادھورا کچھ نہ کچھ ادھورا چھوڑنے سے بیان، تو ایک شعوری ابہام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مصنف ایک بات کر رہا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، وہ پوری طرح سے کہہ نہیں سکتا، ہاں، تو وہ اس لیے اس نے کمیونیکیشن کا ابہام جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ دباجت کا نہیں ہے۔ مسئلہ جی، تو وہ خود خود ایک شعوری طور پر کچھ پہلو ہیں ایسے، جیسے اب نیر مسعود کے افسانے آپ پڑھیں تو اب نام غائب ہیں کرداروں کے، جگہوں کے نام غائب ہیں، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے عابد صاحب کتنی خوبصورت بات ہے، وہ کرتے ہوئے نثر ہے نا ساری، ہے۔ جی تو ہاں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ شمشان گھاٹ نہیں لکھتے، قبرستان نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں مردہ گھر۔ ہوں، اب مردہ گھر میں یہ کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں؟ اگر وہ یہ لکھ دیں کہ یہ شمشان گھاٹ ہے تو وہ طے ہو گیا کہ یہ کس تہذیب کا ہے، یا مڑی لکھ دیں تو جی طے ہو گیا، قبرستان لکھ دیں طے ہو گیا، سیمیٹری لکھ دیں طے ہو گیا، تو لیکن انہوں نے نہ لکھ کر کیا کیا؟ اتنے امکانات پیدا کر دیے کہ یہ کہانی جو ہے وہ کہاں کی ہے۔ تو یہ جو شعوری طور پر ایک ابہام پیدا کیا جس میں، اور یہ نثر میں ہے، آپ یہ اور دیکھیے لفظ کے نثر ہوتے میں ہے۔ ہوئے، یعنی جی جو جی، پراپر لفظ ہیں ان کے ہوتے ہوئے کچھ اور ہوتے استعمال ہوئے کرتے ہیں ہوتے آپ، بالکل۔ تو اس کا تو مطلب ہے کہ اب آپ امکان کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ جی جی جی، اگر پھیلائیں گے نہیں تو پھر تو وہ ادب نہیں ہے نا، پھر تو کیونکہ ادب میں جو ایک میری سمجھ میں کثیر المعنویت بڑی ضروری ہے،
यानी आम जो इस्तेमाल है ज़ुबान का और ये जो अदबी इस्तेमाल है, उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि आप इज़हार की तरफ जब जाएँगे और इब्लाग की तरफ जाएँगे। तो इज़हार में आपकी ख़्वाहिश ये है कि आप शऊरी तौर पर बात को आधा-अधूरा रखें, ताकि उसमें और वो कौन-सा अधूरा रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है। अदीब का जो असल इम्तिहान होता है, वो यही है कि क्या छोड़कर वो कसीरुल मानवियत पैदा कर सकता है और कितना ज़रूरी है बताना। ये ना हो कि बातें बिल्कुल बेमानी हो जाए कि समझ ही ना आए कि आप कह क्या रहे हैं। तो अब ये मेरा ख़्याल है कि दोनों का मसला है। अब आप जो लिख रहे हैं, वो अदब है या नहीं है, तो वो आपके ज़ुबान के इस्तेमाल पर है कि आपने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसमें तख़लीक़ी शान है या नहीं है, उसमें कसीरुल मानवियत है, उसमें शऊरी इबहाम है या नहीं है, उसमें जो अदबी वसाइल हैं, वो हैं या नहीं हैं। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर अफ़साने के लिए तो अफ़साने की अगर ज़ुबान तख़लीक़ी नहीं है, तो मैं तो नहीं समझता कि उसे अफ़साना माना जाए। अच्छा चलें, ये तो फिर एक तख़लीक़ी आप कहते हैं जी फ़िक्शन को तो हम मान लेते हैं, तो सफ़रनामे को हम क्या करें? तो सफ़रनामे में भी ये बात मौजूद है कि अगर सफ़रनामे की ज़ुबान जो है वो अदबी नहीं है, ठीक है? तो फिर ज़ाहिर है कि हम उसको एक रिपोर्ट के तौर पर हाँ, जो रिपोर्ट के अख़बारी तौर रिपोर्ट पर है, हाँ, उसके तौर पर हाँ, पढ़ेंगे, यानी उसमें जो अदबी ख़बरियत तो नहीं वाला पढ़ेंगे। पहलू है, वो तो आम हो सकता है, लेकिन उसमें अदबी जो मामलात हैं, वो नहीं है। मतलब ज़ाहिर जी। देखें ना कि जो सफ़रनामा है, वो आपको खबर भी तो देता है ना, मालूमात की हद तक तो ठीक है। जी, जी, बिल्कुल ये बात बजा है। हाँ, सहाफ़ी लेकिन आप सती देख की तहरीर एक हो जाएगी ना। हाँ, अरे मालूमात बड़ी अहम हैं, जी लेकिन हाँ, आप वो भी ये ठीक है। आपको मालूम है ना महमूद का जो है निज़ामी महमूद निज़ामी महमूद रहमत निज़ामी साहब का जो सफ़रनामा है, तो अब उसमें मालूमात तो मौजूद हैं, जी हाँ, ऐसे ही लेकिन है। उन मालूमात को जो देने का सलीका हाँ, है, जी ठीक हाँ। है? मैंने ऐसे सफ़रनामा तो सफ़रनामे उससे देखे बनता है हैं। ना, उसी से तो वो मैंने अदबियत बनती है। जी, जी, मैंने देखे हैं सफ़रनामे, ठीक है? उसमें जो एक चीज़ है बहुत अहम, वो है इंतख़ाब। जी, जी। लफ्ज़ों का इंतख़ाब और लफ्ज़ों की तरतीब का इंतख़ाब कि आपने कौन-सी तरतीब जो है वो चुनी है। तो मिसाल के तौर पर जो मालूमात हैं वो हमें महमूद निज़ामी के यहाँ भी मिलती हैं और बाकी लोगों के यहाँ भी मौजूद होंगी। लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि वो ज़िंदा नहीं होती मालूमात, वो हमसे कलाम नहीं करती, वो हमें मूव नहीं करती, वो हमें साथ लेकर नहीं चलती। वो हमें हमारे ज़हन को तो कुछ न कुछ जो है ना दस्तक उस पे देती हैं, लेकिन हमारे दिल पे दस्तक नहीं देती, हमारा दिल धड़कता नहीं है उनके साथ, तो वो मालूमात ज़िंदा नहीं हो पाती। तो वो ज़िंदा मालूमात कैसे होंगी? वो उसके अदबी इस्तेमाल से होंगी। तो एक ख़ास एक आहंग नस्र का भी होता है। हम क्यों मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरी जो पसंदीदा नस्र निगार हैं, वो सरशार हैं। तो आप सरशार की नज़र पढ़ के देखिए, ठीक है? आप हैरान हो जाएँगे, जो आम शायर हैं या दूसरे दर्जे के शायर हैं उनकी आप समझ लें कि कुर्बान कर देंगे उनकी शायरी उस नस्र पर, ऐसे ठीक ही। है? या जैसे फ्लाबेर के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो कोई एक जुमला लिखता था, तो गली में जाकर दोहराता था उसे और सुनता था ऊँची आवाज़ में कि इसका जो सौती आहंग बना है, वो कैसा बना है। अब जो शख्स इतना ब और इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी में उसके बाद ये कहा गया कि जो शायरी करना चाहता है वो फ्लॉबियर की नस्र से जो है गुरेज़ नहीं कर सकता, उससे बेइतनाई नहीं बरत सकता। तो मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी जो लिखने वाले हैं, अगर वो मिसाल के तौर पर सरशार को, नज़ीर अहमद को, ठीक है, या अशरफ सबूही को, ठीक है, नहीं पढ़ते, तो ये सरासर उनका नुकसान है।